رانا چندر سنگھ سوڈو ڈھاٹ کے 25ویں رانے کے طور پر مشہور رہے ہیں۔ سندھ اور دیس پردیس میں رانا چندر سنگھ سوڈو کو لوگ سندھ کے کلاسیکل سیاستدان کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے انتہائی وفادار اور قریبی ساتھی تھے، اس لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ انہیں ہمیشہ انکل رانا صاحب کہہ کر یاد کرتی تھی۔ عمرکوٹ کے قریب رانا جاگیر ان کا آبائی گاؤں ہے، جہاں آج کل ان کا بڑا بیٹا MP رانا ہمیر سنگھ سوڈو راج کرتے ہیں۔ اپنی جسمانی بناوٹ میں مکمل طور پر سندھی محسوس ہوتے تھے۔ ان کی آنکھیں انتہائی پر اثر، مونچھیں راجپوتی انداز کی انتہائی خوبصورت، اور وہ جب راجستھانی مشہور پھینٹو پگڑی باندھ کر اپنی رانا جاگیر سے باہر نکلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ کسی جنگ کے سپہ سالار کے طور پر روانہ ہو رہے ہیں۔ 60، 70، 80 اور 90 کی دہائی میں نوجوانوں سے لے کر بوڑھوں تک اور رانا جاگیر سے لے کر کارونجر چوک تک عمرکوٹ کے باسی رانا چندر سنگھ کو دل سے یاد کرتے رہتے تھے۔ وہ جتنے دن بھی زندہ رہے، انہوں نے سیاست کے سینے میں دل کو ہر مصیبت اور اٹیک سے محفوظ رکھا۔ سیاست کی دل کے بائی پاس، انجیوگرافی یا انجیوپلاسٹی کے وہ شدید مخالف تھے۔ وہ من، دل اور دھیان کے سیاستدان تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ رانا چندر سنگھ سوڈو نے مقامی طور پر جن بھی سیاستدانوں کو پالا پوشا اور سنبھالا، انہوں نے زندگی کے آخری ایاموں تک ان سے کوئی وفا نہیں کی، اور رانا چندر سنگھ نے کبھی شکوہ تک نہیں کی۔ وہ ایک راجپوت ہونے کے ناطے سب کچھ کر گزرنے کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے شروع سے آخر دم تک جنگ اکیلے ہی لڑی۔ ان کی اس خودداری کے باعث بڑے بیٹے اور موجودہ رانا ہمیر سنگھ سوڈو کو بیل گاڑی کے جوڑے کی چوری کے الزام میں شکارپور جیل بھگتنی پڑی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس نے رانا ہمیر سنگھ کو گرفتار کروایا تھا۔ رانا چندر سنگھ جب قومی اسمبلی میں تقریر کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ تھرپاکر میں بجلی کی روشنیوں اور تجلوں سے بارش برس رہی ہے۔ رانا چندر سنگھ نے میرپورخاص، تھرپاکر، عمرکوٹ اور سانگڑ کے علاوہ تمام سندھ کی اقلیتی برادری کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی ترقی و خوشحالی اور ان کے تحفظ امن امان کے لیے رانا چندر سنگھ کی صلاحیتیں، محنتیں تحسین لائق مانی جاتی ہے۔ جب جنرل ضیاء الحق نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا اور مارشل لا کا نفاذ کیا تو رانا چندر سنگھ 11 سال تک رانا جاگیر میں نظر بند رہے۔ انہوں نے اپنے محبوب دوست شہید ذوالفقار علی بھٹو کی محبت اور وفا کا سودا نہیں کیا۔ حالانکہ سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار اس گھومنے والی لگژری کرسی کی لالچ میں دوڑتے پھرتے رہے، مگر یہ راجپوت خاموش تن تنہا اپنے دوست کی وفا کے ساتھ اکیلا کھڑا رہا، وگرنہ سندھ کے کتنے جاگیردار اور وڈیرے کوڑے کے دام بک گئے اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی بنائی ہوئی مجلس شورا کے ممبرشپ بھی لی اور خوب دولت کمائی۔ رانا چندر سنگھ سوڈو کو جب کبھی بھی ان کٹھن دنوں کے دوران بوریت محسوس ہوئی تو وہ گھوڑے پر سوار ہوتے اور چڑھ کر رانا جاگیر کی زمینیں گھومنے اور دیکھنے نکل پڑتے۔ رانا جاگیر کی کوٹڑی جو عمرکوٹ کے قریب موجود ہے، اور وہ جنرل ضیاء کے 11 سال کی آمریت والے دور کی کاکٹیل ہے، ایک ایسا سیاسی کاکٹیل جہاں پر عمرکوٹ ہی نہیں تمام سندھ کے بڑی بڑی شخصیات کا آنا اور جانا رہا۔ رئیس
غلام مصطفیٰ خان جتوئی، مخدوم طالب المولا، مخدوم محمد امین فہیم، پیر پگارا شاہ مردان شاہ، وڈیرو شاہ نواز جونیجو، پیر آفتاب شاہ جیلانی اور ان کے والد، اور تمام سیاستدان، قربان علی شاہ، دیگر بہت سارے سیاستدان، ارباب امیر حسن، میر ظفر اللہ جمالی اور تمام سندھ کے سیاستدان یا ملکی سطح کے سیاستدان رانا چندر سنگھ کے قریبی دوست رہے۔ ان کا آنا اور جانا رہا۔ 1983 میں جب MRD کی تحریک شروع ہوئی اور مزاحمت عروج پر تھی تو رانا چندر سنگھ اسی وقت جاگیر میں موجود رہے۔ مزاحمت اور عروج کو دیکھ کر آخرکار جنرل ضیاء الحق نے 85-86 میں غیر جماعتی الیکشن کروائے اور اقتدار مرحوم محمد خان جونیجو کو سونپ دیا۔ ضیائی آمریت سے لے کر جونیجو کی جمہوریت تک رانا تو رانا ہی رہے ہیں۔ اقتدار کی مومل سے رانا روٹھا رہا۔ اقتدار کی مومل نے حتک الامکان تمام کوششیں کی مگر وہ رانے کو راضی کرنے میں ناکام رہی۔ آخرکار جنرل ضیاء الحق نے جمہوری جدوجہد کے آگے گھٹنے ٹیکے اور 88 میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا مگر وہ جہاز حادثے میں فوت ہو گئے۔ لہٰذا 88 میں جو الیکشن ہوئے اس الیکشن میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سارے ملک میں الیکشن جیت کر ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ رانا چندر سنگھ اسی اسمبلی میں تمام ملک سے اقلیتی امیدواروں میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر پہلے پارلیمنٹرین بن کے منتخب ہو کے اس اسمبلی میں پہنچے۔ 70 کے دور میں چونکہ رانا چندر سنگھ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اقتدار اور ٹھاٹھ دیکھ چکا تھا، بعد میں مارشل لا دور کا مشاہدہ اور رانا چندر سنگھ ہر لحاظ سے ابھرتے اور ڈوبتے ہوئے اقتداری سورج کے داؤ پیچ دیکھ چکے تھے اور ان سے بخوبی واقف تھے۔ لہذا 88 سے لے کر مسلسل رانا چندر سنگھ کو اپنی ہی حکومت اور اپنی ہی پارٹی کے لیڈران کی طرف سے نظر انداز کرنے کی روش نے یقینی طور پر مایوس کیا، مگر اس سے پہلے جب بے نظیر بھٹو کے ساتھ لامبے گراؤنڈ میں ایک بڑے عظیم الشان جلسے کو خطاب کیا تو رانا چندر سنگھ نے کہا تھا کہ ماروی گراؤنڈ عمر کوٹ کو یا تو بارش کا پانی بھر سکتا ہے یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی، لیکن اس بیٹی کی پارٹی نے جب وفا نہیں کی تو رانا چندر سنگھ 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کو الوداع کر کے نواز لیگ میں شامل ہو گئے اور وفاقی نارکوٹکس کے منسٹر بن گئے۔ فیڈرل منسٹر آف اینٹی نارکوٹکس فورس بننے کے بعد رانا چندر سنگھ نے باقی عمر پیپلز پارٹی سے علیحدگی میں ہی گزاری اور وہ 79 سال کی عمر میں 2009 سال کے دوران ہم سے جدا ہو گئے، لیکن انہیں کون ہے جو یاد نہیں رکھے گا۔ ان کی سیاست کے اپنے انداز تھے، ان کی گفتگو کا انداز تھا۔ مرحوم خان صاحب عبدالکریم پلی سے لے کر ارباب نور محمد اور ارباب نور محمد سے لے کر ارباب امیر حسن تک تمام تھر کے لوگ، بڑے سیاستدان اور تھر کے باشعور لوگ رانا چندر سنگھ سے محبت کرتے تھے اور ان کے دوست تھے۔ آج عمر کوٹ رانا چندر سنگھ کو یاد کرتا ہے۔ رانا چندر سنگھ نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی، وہ ہمیشہ کامیاب رہے۔ جتنی الیکشنیں لڑے وہ جیت کے آئے۔ انہوں نے وقت کے وزیر اعلیٰ رہنے والے سید مظفر حسن شاہ کے والد صاحب کو بھی شکست دی۔ رانا چندر سنگھ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔